تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ایران کی معیشت سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کی معاشی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران پر عالمی طور پر بہت زیادہ اقتصادی پابندیاں ہیں، بینکنگ کے حوالے سے پابندیاں، بلکہ اس وقت بھی جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر بہت سارے ممالک میں ایران کے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ایران سے اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ایران ان بینکوں سے اپنی جو رقمیں ہیں یا جو ڈالرز ہیں وہ حاصل کرے گا، اپنے ملک پر خرچ کرے گا، جس سے اس کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح جو دوسری عام پیش رفت ہے جو سگنل ایران کو دیا گیا ہے وہ ایران کے تیل کے حوالے سے ہے۔ ایران دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن وہ اپنا تیل بیرونی دنیا پر بیچ نہیں سکتا، اس کو عالمی منڈی میں لے کے نہیں جا سکتا۔ تو تیل کے حوالے سے ایران کو یہ سگنل دیا گیا ہے کہ اس کے تیل پر جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہٹا لی جائیں گی۔ اس کا ایران کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایران کا تیل عالمی منڈیوں میں جائے گا، اس سے زر مبادلہ وہ کمائے گا اور اپنے ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر کرے گا۔ لیکن اس تیل کی وجہ سے امریکہ کو بھی ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ جب ایران کا تیل عالمی منڈی میں جائے گا تو خود بخود جو تیل کی قیمت ہے وہ 20 سے 30% جو ماہرین بتاتے ہیں کہ 20 سے 30% صرف ایران کا تیل جانے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ اس کا امریکہ کو بھی فائدہ ہے، دیگر مغربی ملکوں کو بھی فائدہ ہے۔ جب زیادہ سپلائی ہوگی تیل کی تو ظاہر ہے خود بخود اس کی جو ریٹ ہے وہ کم ہوگی، جس کا ان ملکوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو تیل کے ساتھ دونوں ملکوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تیل سے، ایرانی تیل سے، تو ایرانی تیل عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرے گا، جس سے ایران زر مبادلہ کمائے گا، اور امریکہ کو یہ فائدہ ہے کہ جب ایران کا تیل عالمی منڈیوں میں آئے گا تو اس کی وجہ سے تیل جو ہے وہ 20 سے 30% اس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوگا۔ تو اس طرح دونوں ملکوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند نکات تھے جن پر مذاکرات ہونے ہیں اور جن پر دونوں ممالک نے کسی نہ کسی درجے میں آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اب حتمی جو معاہدہ ہے یا جو سائن ہونے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ عنقریب انشاءاللہ اسلام آباد میں ہو جائیں گے۔ یہ وہ خفیہ معاہدہ تھا جو ہم نے بڑی تحقیق اور بڑی ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے رکھا۔ ذوالقرنین عباسی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔